السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. انتہائی محترم و موقر صدر کانفرنس استاذ محترم فضیلت الشیخ عبداللہ حیدرآبادی مدنی حفظہ اللہ، ڈائس پر موجود لائق صد احترام علماء کرام، جمعیت و جماعت کے ذمہ داران، محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا مجھ طالب علم پر انتہائی اہم کرم فرمائی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس سے خطاب کرنے کی دعوت دی گئی، اور موضوع کے تعلق سے اعلان ہوا کہ قبر کی پہلی رات۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ اگر انسانی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر کے موت تک 4 طرح کی حالات سے گزر کے جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ہو، خواہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، ہماری 4 حالتوں سے وہ خالی نہیں ہو سکتے۔ اس میں سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ انسان رحم مادر میں حمل کے ٹھہرنے کے بعد
تقریباً 9 مہینے تک قید و بند میں اور کئی پردوں کے اندھیرے میں زندگی گزارتا ہے۔ 9 مہینوں کے گزرنے کے بعد دوسری حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں پیدا ہو کر کے اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے مطابق دنیا کی اپنی زندگی گزارتا ہے، جہاں وہ اپنے لیے نیکیاں، برائیاں اور خیر و شر کو اکٹھی کرتا ہے۔ دنیا کی زندگی ماں کے پیٹ کی زندگی کے بالمقابل تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اور جب یہ دنیا کی زندگی گزار لیتا ہے تو اب یہاں سے منتقل ہو کر تیسری حالت میں پہنچتا ہے، اور وہ اس کے قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو ماں کے پیٹ، دنیا کی زندگی، ان دونوں کے مقابلے میں برزخ کی زندگی لمبی ہوتی ہے، بڑی طویل ہوتی ہے، جس زندگی کی انتہا کہہ لیجئے قیامت کے قائم ہونے پر ہوگی، اور اس کے بعد انسان اپنی آخری حالت میں پہنچے گا، یا تو وہ جنت کی صورت میں عطا کی جائے گی یا ہمیشگی والی جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم اور اس کے قریب کرنے والے تمام اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ 4 حالتیں انسانی زندگی ان چاروں حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ اب میرا موضوع ان حالتوں میں تیسری حالت ہے قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی اور وہاں ہونے والے حالات و معاملات۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر جس چیز کو وجود بخشی ہے، اللہ نے اس کے انتہا کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، اور انسانوں کی دنیا کی زندگی کی انتہا ان کی موت کے ساتھ ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ الجمعہ کی بڑی معروف آیت ہے، اللہ رب العزت نے کہا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے انسانوں کی جماعت، اے مردوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اے بزرگوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، کہا اگر تم دنیا کے اندر جان بچانے کے لیے موت سے کہیں بھی دور چلے جاؤ، کائنات کے رب کی قسم ہے یہ موت تمہارے پیچھے چل کر کے آئے گی۔ آپ دیکھیے، آپ اس کا مشاہدہ کریں، ایک آدمی بیمار ہوتا ہے، بیمار کی بات آئی تو واللہ کہتا ہوں کہ دل خوشی سے روتا ہے کہ استاذ محترم اتنی تکلیف اور بیماری کے باوجود، میں نے دیکھا ملک کے اندر کچھ ہمارے بزرگ علماء ہیں، اگر انہیں صدارت کے منصب پر بٹھا دیا جائے تو مکمل بیٹھ کر کے صدارت کا فریضہ انجام دیتے۔ واللہ واقعی شیخ کے حق میں ہم سب دعا کریں، اور ہمیشہ علماء کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ کہا کہ ہم اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کی حالت میں موت سے بچنے کے لیے ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایک آدمی پوری زندگی مال و دولت کما کر کے لائے اور اسے ایسی بیماری لگ جائے جس میں یہ مال صرف ہونا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ سارا مال خرچ کر دیتا ہے، سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، موت کا ڈر ہوا کھانے کی طرف دوڑتے ہیں، پیاس لگتی ہے، موت کا خوف ہوا پانی کی طرف دوڑتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا جو وقت مقرر کیا ہے، یہ موت آنی ہے، ہم کہیں بھی رہیں، کہیں بھی چلے جائیں، زمین کے گہرائیوں میں چھپ جائیں، آسمان کی بلندیوں پر چڑھ جائیں، اللہ نے جہاں وقت مقرر کیا ہے، جہاں موت آنی اللہ نے مقرر کی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے موت وہاں آنی ہے، موت وہاں آنی ہے، اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اگر واقعی اس دنیا میں ہمیشگی کی زندگی کسی کی ہوتی
تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی موت مقرر کیا اور موت آپ کو آئی، وہ موت آپ کو آئی۔ اب انسان کی جب موت ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر 30ویں پارہ میں سورۃ العبس کے اندر ارشاد فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ ہے جو اللہ موت دیتا ہے اور اس کے بعد انسان کو قبر کی زندگی دیتا ہے، ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ رب العالمین جب چاہے گا تو انسان اپنی قبروں سے نکل کر اللہ کی طرف حساب و کتاب کے لیے دوڑ پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ موت کے بعد قبر دی جاتی ہے۔ اب یہاں میں آپ کو ذرا ٹھہر کر کے 2-4 حقیقی باتیں بتلاؤں، آپ غور کریں۔ آج ہماری اکثریت جو دنیا میں زندگی گزار رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ بھول چکی ہے کہ اسے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں جانا بھی ہے۔ ہم نے قبر کو ایک اندازے کے مطابق اتنا ہی سمجھا ہے کہ یہ 2.5 فٹ بائی 6 فٹ کا ایک گڑھا ہے جس میں مرنے کے بعد اپنے قریب خیش و اقارب رشتہ داروں کو لے جا کر کے دفن کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک مومن، اگر قبر کی تفصیلات میں جائے، کائنات کے رب کی قسم ہے، یہ حقیقتیں اگر ہماری دلوں میں اتر جائے پھر دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی، دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں قبر کیا ہے آخر؟ ایک 2.5 فٹ بائی 6 فٹ کا گڑھا ہے؟ نہ، وہ ہماری نگاہوں سے نظر آتا ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ اس تعلق سے پڑھیں، بڑی معروف و مشہور روایت ہے، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام ہے جن کا نام ہے ہانی۔ ایک دن وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم اور جہنم کے عذاب کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہم نے آپ کو اتنا روتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے سامنے قبر کی بات کی جاتی ہے، قبر کا ذکر کیا جاتا ہے، قبر کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ زار و قطار روتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا کہا آپ نے؟ ان القبر اول منازل الاخرہ، انسان کی زندگی کے انتہا کے بعد جو موت کا سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں سب سے پہلا پڑاؤ اس کی قبر ہے۔ آپ کو میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ابھی ہم بنگلور سے نکلے ایک بڑی جماعت کے ساتھ، ہمارا پہلا پڑاؤ بنگلور کے بعد ہسکوٹا میں تھا، ہاؤس کوٹ میں ہمارا پہلا پڑاؤ تھا۔ تو یہ ہمارے ہاؤس کوٹ سے KGF تک آنے میں یہ پہلا پڑاؤ تھا۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ، اس کے بعد دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی کے اختتام کے بعد آخرت کے سفر میں انسان کا سب سے پہلا پڑاؤ اس کی قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سنو میری باتوں کو دھیان سے سنو۔ کہا فَإِن نَجَا مِنْهُ، آدمی قبر میں جانے کے بعد نجات پالے، آنے والے معاملات اس کے لیے آسان ہوں گے، لیکن قبر میں اس کی گاڑی پھنس گئی، قبر کے سوالات کے جواب نہ دیے، آنے والے مراحل اس کے لیے اور سخت ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے ہی قبر کے بارے میں جاننا ہو تو آپ وہ حدیث پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو وغیرہ دیا کرتی تھی۔ ایک دن رات میں اس کی وفات ہو گئی، تو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے بجائے خود ہی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا ہمیشہ دھیان رکھا کرتے تھے۔ آپ صحابہ کے بارے میں پوچھتے تھے، فلاں آیا کہ نہیں آیا، فلاں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ 2-3 دن گزر گئے تو آپ نے کہا کہ وہ جو عورت صفائی کیا کرتی تھی وہ عورت کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ غور سے سنیں اس بات کو، غور سے سنیں اس بات کو۔ کہا وہ عورت کہاں ہے؟ کہا اللہ کے نبی ایک رات اس کی وفات ہو گئی، ہم نے جنازہ پڑھا اور اسے دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے لے چلو، اس عورت کی قبر کو دکھاؤ،
اس لیے کہ فَإِنَّ هَذِهِ الْقُبُورِ مَمْلُوَةٌ ظُلْمًا، یہ ایک گڑھا نہیں ہے. کہا کہ یہ قبریں جو ہیں یہ اندھیروں سے، تاریکیوں سے بھری ہوتی ہیں، اور جب میں اس کے حق میں دعا کروں تو اللہ تعالیٰ اس کے قبر کو منور کر دے گا. یہ قبر کوئی عام چیز نہیں ہے جس میں ہم نے اور آپ کو جانا ہے. آج دنیا کی زندگی میں اتنے بدمست ہو چکے ہیں. آپ اپنے نفس سے ایک سوال پوچھ کر کے دیکھیے. میں عموماً یہ بات کہتا ہوں، آپ اپنے نفس سے پوچھ کر کے دیکھیے کہ آپ نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ قبرستان کی زیارت کب کی تھی، اس نیت سے کہ قبروں کو دیکھ کر کے اپنی موت کو یاد کر کے آؤں. آپ اپنے نفس سے یہ بات پوچھ کر کے دیکھیے. اللہ اکبر. آج تو ہمارا عالم یہ ہے، مرنا تو دور کی بات، ہم قبرستان کے بغل سے گزر جائیں تو ہیبت طاری ہو جاتی ہے طبیعت کے اوپر، ہیبت طاری ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے یہ بالکل اندھیروں سے بھرے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. فکر کیا ہے اس اندھیرے کو اجالے میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ یا اللہ، آج کی اس بھاگ دوڑ کی زندگی میں کبھی پرواہ کی اس بات کی کہ اس اندھیرے کو اجالے میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ اس اندھیرے میں، اس تنہائی میں ساتھی کسے بنایا جائے، اس کی پرواہ کی ہے کبھی؟ ایسے ہی آپ قبر کے بارے میں پڑھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن ایک یہودیہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے اس نے کہا، ہل شعورتی، اے عائشہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو قبر کے اندر آزمایا جاتا ہے. سبحان اللہ. غور سے سنیں اس بات کو. ہر ایمان والا اپنے دل کے کانوں کو کھول کر کے سنیں. ایمان والی بندیوں ذرا غور سے سنو. اما عائشہ سے ایک یہودیہ عورت کہتی ہے، عائشہ تمہیں معلوم ہے تمہاری قبر میں تمہاری آزمائش ہوتی ہے. یا رب، آج دنیا کی چھوٹی سی آزمائش ہو جائے، کسی کی اولاد کی وفات ہو جائے، ماں باپ فوت ہو جائیں، وہ اللہ کو کوسنا شروع کر دیتا ہے، پریشانی کے عالم میں بے چین بے قرار ہو جاتا ہے. کہتی ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جاتا ہے. سیدہ عائشہ نے ناراض ہو کر کے کہا کہ مسلمانوں کو نہیں، یہودیوں کو آزمایا جاتا ہے. وہ یہودیہ خاتون چلی گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ بھی کچھ دن گزرے تھے کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب کی پناہ چاہتا ہوں. اللہ، میں تجھ سے قبر کی آزمائش کی پناہ چاہتا ہوں. یا اللہ، یا رب، وہ امام الانبیاء، وہ امام کائنات، وہ رب کے حبیب، وہ اللہ سے قبر کی آزمائش اور عذاب کی پناہ مانگتے ہیں. اے ایمان والو، ہم اللہ رب العالمین سے کتنی مرتبہ قبر کی آزمائش کی پناہ چاہتے ہیں. اے بزرگوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، ہم اللہ رب العزت سے کتنی مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھنا. کہتی اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ، اس یہودیہ عورت نے صحیح کہا تھا، انسانوں کی آزمائش ہوتی اس کے قبر کے اندر، اور ایسی ویسی آزمائش نہیں. بعض صحیح روایات کے الفاظ ہیں کہ قبر کی آزمائش دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. قبر کے بارے میں آپ پڑھیں. قبر کوئی معمولی گھر نہیں ہے، کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. ایک صحابی ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ان کی وفات کی خبر لے کر کے آسمان سے جبریل امین اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کیا کہا کر کے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دل کے کان کو کھول کے سنیں. کہا، اے اللہ کے نبی، آج مدینے میں کوئی بڑا حادثہ ہوا ہے، رحمان کا عرش اس حادثے کی وجہ سے ہل گیا ہے. رحمان کا عرش ہل گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ جاؤ جا کے سعد ابن معاذ کو دیکھ کر کے آؤ. زخم لگا ہوا تھا، اس زخم میں شہید ہو گئے. صحابہ دیکھتے ہیں کہ خون کی دھاری بہ رہی ہے اور سیدنا سعد ابن معاذ شہید ہو گئے. اللہ کے نبی شہادت دیتے ہیں کہ سعد ابن معاذ کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے تھے. یا رب، یا رب،
اللہ ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے میرے مولا. کہتے 70,000 فرشتے شریک ہوئے, رحمان کا عرش ہل گیا, وفات کی خبر جبریل امین لے کر کے آئے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب سعد ابن معاذ کو قبر میں ڈالا گیا تو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قبر بندے کے اوپر دوڑ پڑتی ہے, اسے ڈبوچ لیتی ہے. سیدہ عائشہ کہتی کہ اگر قبر کے دبانے اور ڈبوچنے سے کوئی بچ جاتا تو سعد ابن معاذ بچ جاتے, لیکن قبر نے سعد ابن معاذ کو بھی دبایا, ان کو بھی ڈبوچ لیا. یا اللہ ہم گنہگاروں کا کیا. آج ہمارا عالم یہ ہے, اہل توحید ہونے کے باوجود سودی معاملات سے جڑے ہوئے ہیں, اہل توحید ہونے کے باوجود رشتہ داریوں کو توڑ کے رکھا ہے, اہل توحید ہونے کے باوجود حرام کاری میں, بدکاری میں, فحاشی میں, رسم و رواج میں ہماری مثال آج نہیں مل رہی. اللہ اکبر. صحابہ تھے, ان کے مغفرت کی گواہی اللہ کے نبی نے دی. نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے, لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق قبر نے سعد ابن معاذ کو بھی نہ چھوڑا. تو ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی, ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی. ایسے ہی قبر کی زندگی, قبر کی پہلی رات یا قبر کا پہلا دن ہمارا اور آپ کا کیسا گزرنے والا ہے, اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی لمبی حدیث ہے. میں عربی عبارت پڑھنے کے بجائے اردو زبان میں اس کا مفہوم آپ کو سمجھاتا ہوں, ذرا غور سے اور دھیان سے میری باتوں کو سنیں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے. راوی حدیث برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. اچھا آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب عالم یہ ہو گیا ہے ہم اہل ایمان کا کہ ہم چہرہ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں اور حیثیت دیکھ کر کے نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کلکتہ شہر سے قریب بہار کا ایک علاقہ ہے, میرے بڑے بھائی وہیں رہتے ہیں. تو علاقے سے تھوڑا دور دعوت و تبلیغ کرنے پر ایک گھرانہ اہل حدیث ہو گیا. گھرانے کے افراد جو ہے اہل حدیث ہو گئے, سبحان اللہ. تو اس میں ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کہ پورے گاؤں والے میری مخالفت میں ہیں, ہمارے خاندان کا بائیکاٹ کیا ہے, اگر ہماری موت ہو جائے تو کون کون ہماری نماز جنازہ میں آئیں گے. اور اطراف میں 60-70 کلومیٹر تک اہل حدیثوں کی آبادی نہیں ہے. جانتے ہیں اس عورت کی نماز جنازہ میں تقریباً 800 لوگ شریک ہوئے تھے. یہ ایمانی محبت ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. میرے خود کے بھائی 70 کلومیٹر دور سے بائک چلا کے جا کے اس عورت کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے. تو یہ ایمانی محبت جو ہے نا, یہ ہمارے یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. اس میں اضافہ کیجئے, جلسے جلوس میں دور سے آتے ہیں, اجر ہے, لیکن جلسے جلوس کے ساتھ ساتھ اگر کسی ایمان والے کے اہل توحید کی وفات کی خبر ملتی ہے, ساری مشغولیات چھوڑ کر کے وہاں شریک ہونے کی کوشش کیجئے. بہرحال سیدنا برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور اس کے بعد ان کی لاش کو لے کر کے قبرستان پہنچے. ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی. غور سے سنیں, اس کے بعد کے جو حالات ہیں ہم میں سے ہر آدمی اس سے گزرنے والا ہے. کہا کہ ابھی قبر کی کھدائی ہو رہی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے خاموشی سے. لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ اپنے دستے مبارک سے زمین پر اس لکڑی کو اس طرح مار رہے ہیں. ینکتو کے الفاظ ہیں, زمین پر اس طرح سے مار رہے ہیں. آپ نے آسماں کی طرف چہرہ اٹھایا, پھر زمین کی طرف دیکھا 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے جب اپنا چہرہ مبارک اٹھایا تو آپ کے آنکھ آنسوؤں سے بھرے تھے. آپ نے صحابہ کی جماعت سے ایک بات کہی, اور بحیثیت ایک مسلمان بھائی میں آپ تمام بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو وہی پیغام دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے میرے بھائیوں, اے میری ایمان والی بہنوں, تم بھی اس قبر کی تیاری کر لو جس قبر میں ہمیں اور آپ کو جانا ہے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا اے میرے بھائیوں,
آج کا یہ دن جو بندے کی لاش پڑی ہے، جسے دفن کیا جائے گا، قبر کے حالات سے گزرے گا، ہم میں سے ہر ایک پر آنے والے یہ حالات ہیں، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، اب یہ حالات ہمارے اور آپ کے بیان ہو رہے ہیں، حقیقت حال بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک ایمان والے بندے کی موت ہوتی ہے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے ایمان کی حالت میں دے، اللہ جب موت دے اللہ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے، آمین۔ کہا ایک ایمان والے بندے کی جب موت ہوتی ہے تو آسمان سے دو فرشتے آتے ہیں انتہائی خوبصورت شکل میں، اور ان کے ہاتھ میں جنت کا کپڑا ہوتا ہے، اور دنیا میں پائی جانے والی خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو لے کر کے آتے ہیں، آ کر کے اس بندے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت تشریف لاتے ہیں، آ کر کے بندے کی روح قبض کرتے اور کہتے ہیں، اے پاکیزہ نفس، اے مبارک نفس، اس کے جسم سے نکل، چل اللہ کی رضامندیوں کی طرف تجھے سفر کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح آپ پانی پیتے ہیں نا، گلاس میں پانی کا آخری قطرہ بچا ہو اور انڈیلے تو وہ آسانی سے سرک کے چلا آتا ہے، اس ایمان والے بندے کی روح اتنی ہی آسانی سے نکل جاتی ہے۔ روح کے نکلتے ہی وہ دونوں فرشتے اس کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹتے ہیں، اور جنت کی لائی ہوئی دنیا کی خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو، جس خوشبو کی مثال بھی میں نہیں دے سکتا، کہا کہ اس کی روح پر وہ خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ اب اس کے آخرت کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ غور کر کے دیکھیں، ہم اور آپ بھی اس سفر پہ نکلنے والے ہیں، ہم نے اور آپ نے بھی یہ سفر طے کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ سفر پر بندہ اب نکلتا ہے، پہلے آسمان پر جب پہنچتا ہے دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون ہے، ماں باپ نے جو اچھا نام رکھا ہے وہ نام بتایا جاتا ہے، آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے بعد اس کی روح اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو علیین میں لکھ دو، اور اس کے بعد دنیا میں اس کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے۔ کب؟ جب اس کے گھر والے اسے دفن کر دیتے ہیں۔ جب وہ دفن کر کے جاتے ہیں تو یہ لوگوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ دو فرشتے انتہائی خوبصورت شکل میں اس کی قبر میں آتے ہیں، قبر میں آتے ہیں۔ اسی چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، عقیدہ توحید کا اقرار کیا، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا، نبی کی رسالت کی گواہی دی اور رسالت میں کسی کو شریک نہ کیا، کہا ان کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کی قبر میں آتے ہیں، دو فرشتے آتے آ کر کے اس سے سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کہتا دین اسلام۔ کہا جاتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو تیرے درمیان بھیجے گئے؟ کہتا ہے کہ میرے نبی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرشتے چوتھا سوال پوچھتے تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے اللہ کی کتاب میں غور و فکر کیا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے اعلان کرتا ہے قد صدق عبدی، مبارک ہے وہ بندہ، مبارک ہے وہ بندہ جو قبر کے سوالوں کے جواب دینے جاتا ہے اور رب العالمین اس کی صداقت کی گواہی دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ، مبارک ہے وہ بندہ۔ فکر کیجئے، یہ سوال ہم سے بھی ہونا ہے، یہ سوال ہم سے بھی پوچھا جانا ہے، قبر میں ہم نے بھی دفن کیا جانا ہے۔ جب یہ بندہ سوالوں کا جواب دے لیتا ہے، یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیتے ہیں، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں آتا ہے، سبحان اللہ۔ آنے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے اے اللہ کے بندے، تجھے جنت کی خوشخبری ہے، تجھے اللہ کی رضامندی مبارک ہو۔ یہ آدمی سوال کرتا ہے تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میری قبر میں آئے کہاں سے اور یہ خوشخبری کیوں سنا رہے ہو؟ تو وہ کہتا انا عملک الصالح، یا اللہ
میں نے کہا نا قبر میں روشنی کی پرواہ کیجئے. کہتا ہے وہ نوجوان انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرے روزے ہوں، میں تیرے صدقات و خیرات ہوں، میں تیری عبادتیں ہوں، میں تیرا عقیدہ توحید ہوں، میں تیرا سنت پہ عمل کیا جانا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے بعد وہ نوجوان چلا جاتا ہے اور یہ اپنی قبر میں سلا دیا جاتا ہے. اب اس کی نیند قیامت تک باقی رہے گی، قیامت کا قیام ہوگا یہ اٹھ جائے گا. اس کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک کافر بندہ، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں ایک فاسق و فاجر کی جب موت ہوتی ہے اور جب وہ آخرت کے سفر پر نکلتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کے موت کے وقت دو فرشتے انتہائی بھیانک شکل میں آتے ہیں. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی موت دے عقیدہ توحید پر موت دے. آمین. کہتے ہیں دو فرشتے انتہائی کریہ، ناپسندیدہ اور بھیانک شکل میں آتے ہیں، آ کر کے اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. کیا لے کر کے آیا ہے؟ انتہائی گندا کپڑا اور دنیا میں پائی جانے والی بدبوؤں میں سب سے بدترین قسم کی بدبو. اس کے بعد ملک الموت اس کے سامنے بھیانک شکل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے روح کو کہتے ہیں اے بدبخت روح، اے بدبخت روح، اے وہ روح جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، اے وہ روح جو شرکیات میں پڑی رہی، اے وہ روح جو نبی کی نافرمان رہی، چل اب تیرا سفر اللہ کی ناراضگیوں کی طرف شروع ہونے والا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں عورتیں جب آٹا گوندتی ہے نا، اور عورت کے سر کے بال کا کوئی ایک ٹکڑا آٹے میں چلا جائے اور وہ گوند دے لا علمی میں جب نکالتے ہیں تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتا ہے. اس بندے کے جسم سے روح ایسے ہی ٹوٹ ٹوٹ کر کے نکلتی ہے، حتیٰ کہ قرآن میں اللہ نے کہا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ایسے لوگوں کے چہروں پر اور پیچھے کے حصوں پر مارتے اور کھینچ کر کے اس کی روح کو باہر نکالتے ہیں. اس کی روح نکالی جاتی ہے، پہلے آسمان پر پہنچتا ہے، نام پوچھا جاتا ہے، وہ برا نام جو ماں باپ نے رکھے وہ نام بتایا جاتا ہے، روح وہاں سے لوٹا دی جاتی ہے، وہاں سے لوٹا دی جاتی ہے. اللہ نے کہا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور یہ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ پار نہ ہو جائے. اب اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. گھر والے جاتے ہیں، ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے، دو فرشتے انتہائی کریہ اور بھیانک شکل میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو اٹھا کے بیٹھاتے ہیں. کہتے ہیں من ربک، یا رب. اس نے دنیا میں اپنے رب کو جانا ہی نہیں، اس نے دنیا میں اپنے رب کو جانا ہی نہیں. یہ اللہ کے بندوں کے نام پہ نظر و نیاز کیا کرتا تھا. اس نے داتا، غوث، غریب نواز اللہ کے بندوں کو بنا کے رکھا تھا. اسے اللہ کی معرفت ہی نہیں تھی، یہ عقیدہ توحید جانتا ہی نہیں تھا. کہا من ربک، کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیوں کا، یا یہ کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان بھیجے گئے. کہتا ہاں لا ادری اقول ما قال الناس، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. پوچھا جاتا ہے تجھے کچھ بھی معلوم نہیں؟ کہتا نا مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے. آسمان سے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. اللہ نے کتابیں نازل کی، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اللہ نے علماء کو بھیجا انہیں ڈرانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن یہ اپنی منمانی زندگی گزارتا رہا. آج ہمارا اور آپ کا عالم اس سے کچھ کم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں اہل علم کی موجودگی میں یہ بات کہتا ہوں، علماء کے حیثیت کے ہیں اور میرے اساتذہ کے حیثیت کے، ان کی موجودگی میں کہتا ہوں، آج ہم اہل الحدیث کی جو عوام ہے، بالخصوص نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے، وہ اسی کلمے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہے. اعمال سے ہم کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اعمال ہمارے یہاں ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی بڑی مثال، ایک مسجد میں آپ جمعہ کی نماز پڑھیے، اسی مسجد میں آپ فجر پڑھیے اور اسی مسجد میں آپ عصر کی نماز پڑھیے، شاید آپ کو میری باتوں کا یقین ہو جائے. عالم تو یہ ہے، مسلمانوں کے حالات میں نے دیکھے. ہمارے یہاں ایک صاحب کی موت ہو گئی، مسجد کے باہر جنازہ لا کر کے رکھ دیا گیا. صاحب کے بیٹے ظہر کی فرض نماز چھوڑ کر کے ایک سنتیں کہہ لیجئے کہ ایسی سنت کے بعد لوگ اگر پڑھ لیں تو کافی ہے،
ایسی سنت یعنی نماز جنازہ کا انتظار کر رہے ہیں ظہر کی فرض نماز چھوڑ کر کے. اللہ اکبر. یہ عالم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ بندہ جھوٹا ہے. اس کے پاس ڈرانے والے بھیجے گئے، کتاب نازل کی گئی، سمجھایا گیا، بتایا گیا، اسے منمانی زندگی کے علاوہ کچھ نہ سوچے. دونوں فرشتے جہنم کا بچھونا بچھاتے اور چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک نوجوان آتا ہے بڑی بری شکل میں. جی ہاں شیخ. اسے بڑی بھیانک شکل میں ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے تجھے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کی مبارکبادی ہے. کہتا ہے تم کون ہو؟ کہتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں. فکر کیجئے اعمال کی، پرواہ کیجئے اعمال کی. یہ قبر کی زندگی بڑی لمبی چلنے والی ہے. ایک مثال دے کے اپنی بات ختم کروں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہجرت کے 13ویں سال ہوتی ہے. آج ہجرت کے 1446 سال گزر گئے. اپنی قبر میں 1433 سال سے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. ہم بھی مرنے والے ہیں، ہم بھی اپنی قبر میں جائیں گے. کتنی لمبی زندگی ہوگی یہ اللہ کو معلوم ہے. اس زندگی کی پرواہ کیجئے، اس قبر کی پرواہ کیجئے جس کا پہلا دن یا جس کی پہلی رات ہم پر گزرنے والی ہے. اور وہی دن اور وہی رات اس بات کا فیصلہ کرنے اور طے کرنے کے لیے کافی ہے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو دنیا میں رہ کر آخرت اور قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.